والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، یہ 4 قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی ہیں۔ نمبر 1 والفجر، قسم ہے سویرے کی۔ کون سا سویرا؟ الفجر میں الف لام سے پتہ چل جائے گا کہ یہ سویرا ہے بقرعید کا، یعنی یوم النحر کا، 10 ذی الحجہ کا سویرا، اللہ نے اس سویرے کی قسم کھائی ہے۔ دوسری ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ وہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ وہی ذی الحجہ کی جب پہلی رات سے لے کر کے اور 10ویں رات تک، یعنی چاند دیکھنے کے بعد سے جو 10 راتیں ہیں، ان 10 راتوں کی قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی ہیں۔ والشفع، اور قسم ہے جفت کی، جوڑے کی، ایون کی۔ والوتر، اور قسم ہے پھٹ کی، طاق کی اور اوڈ کی انگریزی میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قسمیں کیوں کھا رہے ہیں؟ آپ اپنا عمل چیک کر کے دیکھیے کہ ہمیشہ آپ قسم کاہے کی کھاتے ہیں، جو بہت عظیم چیز ہوتی ہے۔ مثلا اللہ کی قسم جو ویلڈ ہے، اکلوتی قسم ہے جو ویلڈ ہے کہ اللہ کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ساری چیزوں کی قسمیں حرام ہیں، چاہے وہ کلام الہی کی کیوں نہ ہو۔ حالانکہ قرآن کریم کی اگر قسم کھائیں گے تو منعقد ہو جائے گی، لیکن باقی اور قسمیں ہم کھاتے ہیں۔ کعبے کی قسم اس لیے کہ وہ گھروں میں سب سے زیادہ عظمت والا ہے، یا اسی طرح سے بہت سے جاہل بچے بچیاں قسم کھاتے ہیں سر کی قسم، اس لیے کہ وہ اعضاء میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ یا اسی طرح سے قسم کھاتی ہے جوانی کی، بچے اور بچیاں اس طرح کی قسمیں کھاتی ہیں، سنا گیا ہے، اس لیے کہ عمر میں وہ سب سے بہترین عمر کا پڑاؤ ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ جس چیز کی عظمت ظاہر کرنا ہوتی ہے، جس چیز کی عظمت ہوتی ہے، اس کی قسم کھائی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ قسمیں کھائی ہیں، ایک سویرے کی قسم کھائی، 10 راتوں کی قسم کھائی، پھر پھٹ اور جوڑے کی قسم کھائی، تو سنیے، والفجر سے مراد آپ کا یوم النحر یعنی بقرعید کا سویرا ہے، اس کی اپنی عظمت اور اس کا اپنا احترام ہے۔ ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ ان 10 راتوں کی کیا اہمیت ہے؟ ان 10 راتوں کی اہمیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی نے اس کو نقل کیا، کہ ان راتوں میں سے کسی ایک رات کی عبادت کرنا بھی شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایک رات شب قدر کے برابر ہے، اور اس کے دن کی قدر کا عالم یہ ہے کہ اس کے ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، 1 سے لے کر 8 تک۔ اور 9 تاریخ کا روزہ یعنی یوم عرفہ کا روزہ وہ 2 سال کے برابر ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح کے بونس حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، اس لیے کہ انہیں یہ معلوم ہے کہ میری امت کی عمریں 60 سے 65 70 سال ہیں، اور پچھلے زمانوں میں جو لوگ گزرے ہیں وہ ایک ہزار سال کی عمریں ان کی تھیں، تو انہوں نے 1000 سال تک عبادت کی، میری امت 65 سال عبادت کرے گی، تو ظاہر سی بات ہے ان سے بہت پچھڑ جائیں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا ایم اور ٹارگیٹ یہ ہے کہ فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ میں قیامت میں اپنی امت کے سب سے بڑا اور کثیر ہونے کے اوپر فخر کرنا چاہتا ہوں، جو جنت میں جانے والی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار گزارش کر کے اس طرح کے بونس حاصل کیے ہیں۔ یعنی اگر آپ ذی الحجہ کے ان 9 دنوں میں 1 دن کا روزہ رکھتے ہیں تو 1 سال کے برابر ہوگا، عرفہ کا روزہ رکھتے ہیں تو 2 سال کے برابر ہو جائے گا، تو اس طرح سے اسی طرح عاشورے کا روزہ رکھیں گے تو 1 سال کے برابر ہو جائے گا، اس طرح آپ 6 شوال رکھیں گے تو پورے سال کے روزے دار کہلائیں گے، یا اسی طرح ہر مہینے آپ 3 روزے رکھ لیں گے یعنی ایام 20 کے، تو آپ صائم الدہر کہلائیں گے۔ تو حضور یہ چاہتے ہیں میری امت کے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ روزے ہوں۔ وجہ بالکل صاف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف، کہ ابن آدم کا کوئی بھی عمل 10 سے شروع ہو کر کے اور 700 تک جاتا ہے، یعنی اس کے اخلاص کی بنیاد پر اس کا اجر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ الا الصوم، لیکن روزہ اس لکھا پڑھی اور اس لیکھے جوکھے سے الگ ہے، لکھا پڑھی اور ان اعداد و شمار سے باہر ہے۔ روزے کا اجر فرشتوں کو معلوم نہیں ہے، روزوں کے آگے کا جو کالم ہے وہ بلینک ہے،
فرشتوں کو نہیں معلوم، وہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا. کیوں؟ قال اللہ تبارک و تعالی الا الصوم، یہ حدیث قدسی ہے، اسی کا اگلا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ اس سے مستثنیٰ ہے. فإنہ لی، اس لیے کہ وہ صرف میرے لیے ہے. وأنا أجزي بہ، اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا. یعنی فرشتوں کو نہ معلوم ہے نہ اس کو لکھا ہے انہوں نے. جب اعمال کی ڈیل ہو رہی ہوگی، اجر مل رہا ہوگا، تو ہر کاؤنٹر کو آپریٹ کرنے والے فرشتے ہوں گے، لیکن جس پر روزے کا اجر مل رہا ہوگا اس پر کوئی فرشتہ موجود نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت خاص سے یا اپنی موجودگی سے روزے داروں کو اعزاز بخشیں گے. یہ روایات کا پس منظر تو یہی کہتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے یہ ہے کہ روزے والے کاؤنٹر پر میری امت کی سب سے لمبی لائن ہو. تو اس لیے اس طرح کے بونس اکٹھا کیے گئے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود بڑی عظمت کے ساتھ فرما رہے ہیں والفجر ولیال عشر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بھی توفیق دیں، 1 2 3 4 روزے جتنے بھی رکھ سکتا ہو رکھے. عرفہ کا روزہ ضرور رکھ لیں، اس لیے کہ عرفہ کا دن پورے سال میں سب سے اہمیت کا دن. شیطان سب سے زیادہ اس دن پریشان ہوتا ہے، وہ اپنے سر کے اوپر مٹی ڈالتا ہے افسوس سے. کیوں؟ اس کو سمجھنا بہت آسان ہے. آپ بتلائیے 20 سے 40 لاکھ لوگ 45 سے 50 ٹمپریچر میں دھوپ کے نیچے کھڑے ہو کر کے 4 گھنٹے مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روتے اور گڑ گڑاتے ہیں، جہاں 1,24,000 انبیاء نے کھڑے ہو کر کے دعا کی ہو اور ان کی دعائیں قبول ہوئی ہوں میدان عرفات میں. وہیں جا کر کے اس امت کا اتنا بڑا طبقہ دور دراز سے جا کر لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر کے اور اس کے بعد اپنے پالنہار کو پکارتا ہے، اپنے لیے استغفار کرتا ہے، پوری امت کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے. تو اب بتلائیے کہ پچھلے 1 سال میں یا پوری عمر بھر میں شیطان نے جتنا ورغلایا تھا اور جتنے گناہ کروائے تھے، وہ چشم زدن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جب معاف ہو جائیں گے تو شیطان کا کیا بنے گا. تو اس لیے سب سے زیادہ سراسیمہ اور دبلا وہ اسی دن ہوتا ہے. تو اس لیے عرفہ کا دن عبادت کے ساتھ خاص ہے. تو عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی اہمیت بھی زیادہ ہے. کوشش کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اس عشرے میں عبادت کی زیادہ سے زیادہ توفیق مرحمت فرما دے.